جو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے بزنس اسٹڈی یعنی جو کاروباری مطالعہ ہے، اس کا سبق نمبر 18 اور اس کے امپورٹنٹ کوشچن بھی جو کہ ایگزام میں آنے والے ہیں، اور اس کو پورا سمجھیں گے۔ تحفظ صارفین یعنی کنزیومر جو ہوتا ہے، جو کسٹمر ہوتا ہے، اس کے جو کیا چیزیں ہیں جو اس کو ملتی ہیں۔ تحفظ، صارف کے تحفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں آپ کا ایک حفاظت بھی ہے، یعنی آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ صارفین کے کچھ بنیادی حقوق حاصل ہیں، جسے تحفظ کا حق و اطلاع کا حق ہے نا، انتخاب کا حق اور ان کی بات کی جانے کا حق ہے۔ لیکن کیا ہم خریداری کرتے وقت ان حقوق کو یاد رکھتے ہیں؟ شاید نہیں۔ لیکن اگر ہمیں ان حقوق کے بارے میں پوری آگہی بھی ہو تو بیچنے والا اکثر ہماری حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ہم کو ایسی اشیاء فراہم کرتا ہے جو ناقص یا نقصان دہ یا غیر محفوظ ہو اور جن سے صحت کو نقصان پہنچے۔ فرض کیجیے آپ کسی دکان سے کھانے کا تیل خریدنے گئے، دکاندار نے آپ کو بتایا یہ بن ٹین یا ڈبے میں دستیاب ہے۔ آپ اس بات کا یقین دہانی چاہتے ہیں کہ تیل صاف اور بنا ملاوٹ والا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا نقصان دہ یا کم تر درجے کا دوسرا تیل تو ملا ہوا نہیں۔ دکاندار آپ کو لیبل یا تیل بنانے والے کا نام دکھاتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ یہ معروف کمپنی ہے جو کہ ملاوٹی تیل سپلائی نہیں کرتی، لیکن وہ تیل استعمال کرنے کے بعد آپ بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ اس دکاندار کے پاس جا کر تیل واپس کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کھلے ہوئے ٹن کا تھوڑا استعمال شدہ تیل واپس نہیں کرے گا، شاید آپ سے یہ کہے گا کہ آپ کسی دوسری وجہ سے، تو آپ کے آگے یہ ہی کر سکتے ہیں کہ آئندہ اس لیبل کا تیل نہیں خریدیں۔ لیکن اس بات کا کیا گارنٹی کہ آئندہ کسی دوسری کمپنی کا تیل استعمال کرتے ہو آپ کے ساتھ اس قسم کا مسئلہ پیش نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، آئے ہمارے ملک میں مروج تاجر سرگرمیوں کی ماہیت پہ غور کرتے ہیں، جن سے لوگوں کو مالی نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ صحت اور زندگی کا بھی خطرہ ہے۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ صارفین کو پیش آنے والے مسائل۔ صارفین کو بے ایمان تاجر، تقسیم کار، صنعت کار، پیدا کار، براڈ یوزر اور خدمات کی بہم رسائی کرنے والوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے صارفین کے ساتھ غلط بیانی کی جاتی ہے، اور درج ذیل بدعنوانی سے کچھ نہ کچھ آپ کا واسطہ بھی ضرور پڑتا ہوگا۔ جیسے کیا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پہلا کام ہے ملاوٹ، یعنی بیچنے والی چیز گھٹیا ہو سکتی ہے نا، تو پہلا کام ہے ملاوٹ، مسالے، پتی، چینی، ان سب میں ملاوٹ۔ نقلی چیز کی بکری، یعنی چٹ اصلی ہوتی ہے اور وہ نقلی بک رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے انجیکشن میں صرف پانی ملایا گیا ہو، گلوکوز پانی کی بوتل میں صرف صاف کیا گیا ہو، پانی پایا گیا ہو۔ ناپ تول میں غلط پیمانے کیے گئے ہوں، جیسے 1 کلو گرام، 500 گرام یا 250 گرام وغیرہ کا وزن غلط نشانوں سے تولا گیا ہو۔ اکثر ہوتا ہے اس میں 50-100 گرام مار دیتے ہیں، ڈنڈی مارنا اسے کہتے ہیں۔ جعلی مال کی بکری، یعنی چیزوں پر جس بہتر کوالٹی کا نشان دیا گیا ہے حقیقت میں سامان اس کے مطابق نہیں ہوتا، جیسے دھلائی کا صابن، پاؤڈر، ٹیوب لائٹ، جیم، کھانے کا تیل۔ اور جمع خوری اور کالا بازاری۔ جمع خوری کالا بازاری کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ بھئی جیسے آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس کے اندر وہ چیز مارکیٹ میں ملتی نہیں، تو آپ کہتے ہیں یار کہیں سے دلا دو چاہے مہنگی مل جائے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جمع خوری کر لیتے ہیں کہ جب مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوگی تو ہم اسے مہنگے دام پہ بیچیں گے۔ یہ بھی جو ہے ایک طریقے کا فراڈ ہوتا ہے جو کہ صارفین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ بھائی یکجا فروخت۔ یکجا مطلب ایک جگہ۔ ٹکاؤ پائیدار صرفی اشیاء کی خریدار کبھی کبھی بکری سے پہلے کی شرائط کی شکل میں کچھ دوسری اشیاء بھی خریدنی پڑتی ہیں، یا اسے اس سال کی بکری کے بعد اگلے سال کی سروس چارجز بطور پیشگی ادائی کرنے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بنا کوئی اضافی قیمت۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے بنا کوئی اضافی قیمت لیے تحفوں کی پیشکش، اور آئندہ کسی چیز کی خریدنے کے لیے آپ کو کوپن فراہمی جیسے دے کر کوئی تحفہ حاصل کیا جائے
جا سکے کچھ ایسی سرگرمیاں ہیں جو گاہکوں کو للچا کر کوئی چیز خریدنے میں مجبور کرتی ہیں۔ گمراہ کن اشتہارات بھی ہوتے ہیں جو گمراہ کن ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، گراہکوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ یہ ہے، اس کے ساتھ یہ ہے، اور وہ گمراہ کن ہوتے ہیں۔ کم درجے نوع کم درجے کی چیزوں کی بکری، یعنی ایسی چیزیں بیچنا جو خوبی و معیار کے پہلے اعلان شدہ پیمانے پر پوری نہ اترتی ہوں، خصوصاً حفاظتی معیار کے مطابق نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب چلیے اس کے جو ہے سوال ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی اب سوال جو ہے ہمارے سامنے یہ ہے کہ ان کا جواب دینا ہے، متن پہ مبنی صحیح اور غلط کون سا ہے۔ تو پہلا سوال ہے کہ ملاوٹ کا مطلب بیچے جانے والی چیزوں میں زہریلی چیزوں کو ملانا ہی نہیں ہوتا، مطلب دوسری چیزیں ملا دیتے ہیں، کنکر وغیرہ۔ دوسرا ہے کہ شرط کے ساتھ بکری یا یکجا فروخت، یعنی ٹائی ان سیل میں ایک ہی قیمت میں دو چیزیں بیچی جاتی ہیں، غلط۔ تیسرا گمراہ کن اشتہار کا مطلب ہے کسی چیز کی خوبیوں کے بارے میں جھوٹے دعوے کرنے والا اشتہار، بالکل صحیح۔ اس کے بعد ہے کہ کالا بازاری کا مطلب ہے آدھی رات کے بعد سامان بیچنا، غلط۔ کالا بازاری کہتے ہیں دھوکہ دھڑی۔ صارف کا تحفظ ایک تحریک ہے جو صارف کے مفاد کی حفاظت کرتی ہے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ صارف کے تحفظ کی ضرورت، مطلب اس کے تحفظ کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے کہ بھائی اس کے تحفظ کیا جائے۔ صارف کی بیچارگی کی حالت اور کاروبار میں اپنائے جانے والے غلط اور غیر مناسب طریقوں کی وجہ سے ہی صارفین کے مفاد کی حفاظت کرنے کے اقدامات ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، خدمات میں کمی یا خرابی کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا صارف کا بنیادی حق ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ جو ہے خالی جگہ وغیرہ ہیں، یہ آپ خود سے بھریے گا، میں دکھا دیتا ہوں پورا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں۔ صارف کے تحفظ سے جڑے فریق، ٹھیک ہے، اگر آپ نے صارف کے مفاد کی حفاظت کے لیے قدم اٹھانے جانے کی ضرورت آپ کو اچھی طرح سمجھ لیں تو سوال یہ ہے کہ قدم کون سا اٹھائیں، ہے نا؟ تو یہاں پہ دیکھیے کیا اس کے قدم ہیں، یا پھر صارف اپنے مفاد کی حفاظت کے ان تین فرقوں سے رجوع کرے۔ جی ہاں، یہی ٹھیک ہے، یعنی الف صارف، کاروبار اور حکومت کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ خود اپنی مدد، پہلا بہترین مدد یہ ہے کہ صارفین کو چاہیے جہاں تک ممکن ہو خود اپنی حفاظت کریں، بھروسے مند چیز لے، سمجھ سے چیزیں۔ جہاں تک تاجروں کا سوال ہے کہ امید کی جاتی صنعت کار، تقسیم کار، ڈیلر، تھوک بیچنے والا، خرد فروش سبھی اپنے مفاد میں صارفین کے حقوق کا احترام کریں۔ تیسرا، حکومت کو چاہیے کہ پورے سماج میں مفاد میں صارفین کے تحفظ کو اپنی ذمہ داری مان کر چلے۔ یہ ضروری ہے کہ مختلف صارف ایسوسی ایشن کے نقطۂ نگاہ کے مطابق صارفین کی نگاہ میں مفاد میں حفاظت کے لیے قانون لاگو کیا جائے اور موجودہ قوانین میں سدھار کیے جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے بھائی صحیح اور غلط پھر آ گئے، صحیح اور غلط کا نشان لگانا ہے 13۔ تو پہلا ہے صارف کے مفاد کی حفاظت کے تاجروں کے ذریعے کچھ نہیں کیا جا سکتا، غلط ہے، کیا جا سکتا ہے۔ حکومت صارفین کے مفاد کی حفاظت کے سلسلے میں لا تعلقی کا مظاہرہ کرتی ہے، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، دھیان رکھتی ہے۔ تیسرا ہے صارف ایسوسی ایشنوں نے حکومتی اداروں میں اپنے نمائندے بھیجنے کو کہا جانا چاہیے تاکہ صارفین کے مسائل کے بارے میں ان کے نقطۂ نگاہ سن سکے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے محض بنیادی حقوق سے متعارف ہونا ہی کافی نہیں بلکہ صارفین کو اپنے حقوق کے سلسلے میں بھی بیدار ہونا چاہیے، بالکل جی، بالکل ہونا چاہیے۔ پانچواں اور آخری ہے کہ صارفین کے مقامی صارف ایسوسی ایشن کے ذریعے منعقد کسی پروگرام میں حصہ نہیں لینا چاہیے تاکہ پتہ لگ سکے۔ اب اس کے بعد بھائی آگے ہے کہ قانونی تحفظ برائے صارفین۔ قانونی تحفظ کیا ملتا ہے صارفین کو؟ پہلا تو یہ ہے کہ زراعت سے متعلق اشیاء درجہ بندی اور مارکیٹنگ ایکٹ 1973 میں ایک ایکٹ
لاگو کیا تھا۔ اس کے تحت زرعی اشیاء کی خوبیوں اور معیار کی تصدیق کرنا اور انہیں درجہ بند کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ اور تیسرا ہے صنعتی ترقی اور ریگولیشن ایکٹ 1951 میں۔ اس قانون میں مال کی پیداوار اور تقسیم پر کنٹرول کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ پیداوار کی کوالٹی واضح گراوٹ آئی ہے، لیکن اس سے چیز صاف ہوئی۔ کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ کی روک تھام کے لیے ایکٹ بنا ہے 1954 میں۔ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنے کے لیے سخت سزا کا ایکٹ ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے جس سے صحت کو نقصان ہو، جس سے موت تک واقع ہو سکتی ہے تو عمر قید اور ساتھ میں 3000 روپے جرمانے کی سزا ہے۔ جانچ کے لیے فوڈ ایکسپرٹ مقرر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا ہوتے ہیں اور ہیں اس کے حقوق؟ ضروری اشیاء ایکٹ یعنی 1955 میں بنا تھا۔ اس قانون کے تحت حکومت اختیار ہے کہ وہ عوام کے مفاد میں کسی بھی چیز کی ضروری چیز ہونے کا اعلان کر دے، ٹھیک ہے، اور اس کی فراہمی تقسیم اشیاء کی تجارت کو قابو کر سکتی ہے۔ ناپ تول معیار ایکٹ 1956 میں اگر کوئی وزن تولنے والا کلو گرام کے اول اکائی مانا گیا ہے تو قانون لاگو ہونے پہ ناپ تول کی کمی کرتا ہے، تو جس وزن کو پونڈ، چھٹانگ اور اس میں سے اختلاف تاجرین کے استحصال کا موقع ملتا ہے۔ اجارہ داری یعنی تجارتی سرگرمی پابندی ہے 1969، 1983 اور اس کے بعد 1984 میں ترمیم ایکٹ کے صارفین کو گروہ پابندی شدہ غیر مناسب تجارتی سرگرمیوں میں شکایتیں درج کرا کر جانچ کرا سکتے ہیں۔ کالا بازاری کی روک تھام کے لیے بھی ایک ایکٹ بنا 1980 میں، جس میں کالا بازاری نہیں کر سکتے، اس کی خلاف ورزی کرنے پہ 6 مہینے کی قید۔ بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز ایکٹ 1986 صارفین کے مفاد کے لیے بھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دو خاص کام ہے: اشیاء کی خوبی معیار کرنا اور BIS مارکیٹنگ کی تصدیق کرنا، ٹھیک ہے، کوالٹی کو دیکھنا۔ صارف تحفظ ایکٹ یہ بھی بنا 1986۔ اس قانون کے تحت صارف کو زیادہ بہتر تحفظ کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اب بھائی یہ غلط اور صحیح ہے، اس میں آپ خود لگا لیجیے گا، آخر میں دکھا بھی دوں گا۔ اب ہے صارف عدالتوں کے دائرہ اختیار۔ صارف تحفظ ایکٹ 1986 کے تحت قائم عدالتی نظام میں ضلع، ریاست اور قومی سطح پر عدالتیں ہوتی ہیں۔ انہیں بلا ترتیب ضلع فورس، ریاستی صارف تنازع اور میں کمیشن کے طور پہ جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسوسی ایشن کی قیمت کا معاوضہ چاہیے تو اس کو دعوے کے ساتھ نیشنل فارم آف میں شکایت درج کر سکتا ہے۔ اگر چیزیں یا خدمات کے معاوضے کا دعویٰ 20 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہے تو ان شکایتوں کا فیصلہ ضلع فارم کے دائرے میں آتا ہے۔ ریاستی کمیشن 20 لاکھ سے اوپر یا 1 کروڑ تک کے معاملوں میں سنوائی کا اختیار ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ کے تمام دعوے اور معاملے قومی کمیشن کے دائرے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ضلع فورس اور ریاستی کمیشن کے احکامات کے خلاف دائرہ اپیلوں کو نپٹانے میں بھی اختیار ہے۔ صارفین کی شکایت نپٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت آسان ہے۔ جانچ کاپی جمع کرانی چاہیے۔ شکایت کرنے والے کا نام اور پتہ، فریق یا جسے معاملہ ہو، شکایت سے متعلق حقائق، شکایت لگائے گئے الزامات کے حق میں دستاویز یعنی ثبوت، اور تفصیل کی شکایت کنندہ کس قسم کی راحت چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے اسے خدمت میں کمی ہوئی ہے یا اس کو پیسے چاہیے، جو بھی اس کو چاہیے وہ اس میں لکھنا ہوگا۔ اب یہ متن پہ مبنی خالی جگہ ہے بھائی، یہ بھرنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے کون سا کس کا ہے، بھریے گا، صحیح غلط یہ بھی آپ بھریے گا۔ غیر سرکاری تنظیموں کے کیا کردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ غیر سرکاری تنظیم یعنی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، NGO، لوگ ایسی جماعتیں جو کسی مالی منافع کے غرض سے بغیر عوام کے فلاحی کاموں کو فروغ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس رضاکارانہ تنظیموں کا اپنا آئین اور اصول ہوتے ہیں، یہ حکومتی دخل اندازی سے آزاد ہوتی ہیں۔ یہ تنظیمیں عطیات اور جزوی طور پر سرکاری تعاون پر انحصار کرتی ہیں۔ صارفین سے مسائل سے متعلق غیر سرکاری تنظیموں ایسوسی ایشن بھی ان کی مدد کرتی ہیں۔ صارفین کے حقوق کے بارے میں آگہی کرتی ہیں، صارفین کو قانونی مدد دیتی ہیں، صارفین تحفظ کونسل کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ دیں گے۔ اب متن پہ اپنی سوالات آ گئے، اور بھائی آپ کے اختتامی، آپ نے کیا سیکھا، یہ اختتامی سوال آ گئے، 8 یہ رہے اور آپ کے 2 یہ رہے، اور جو 18.1 2 3 4 5 6 کے سب کے آنسر یہاں پہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔
امید ہے کہ یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں. شکریہ.